سے اس کو شروع کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان فوت ہوتا ہے اس کی قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تظن ان يفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اللہ کہتے ہیں جب انسان کو یقین ہو جائے گا نا کہ اب میری کمر ٹوٹنے والی ہے، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، انسان کیا کہے گا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود منظر کشی کی ہے انسان کے لیے۔ سورہ قیامہ کے اندر اللہ خود کہتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گی، انسان کہے گا، انسان پکارے گا وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہے کوئی بندہ مجھے دم کر دے، ہے کوئی بندہ مجھے میری طبیعت کو دیکھ کر کے مجھے کچھ نہ کچھ دوائی دے دے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، انسان اب پکا ہو جائے گا کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پیارے بھائیو، تب توبہ کرے گا انسان، تب اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک یہاں تک انسان کے موت نہیں آتی اللہ تعالیٰ تب تک معاف کرتے ہیں۔ جب یہ کام شروع ہو جاتا ہے پھر انسان کو معافی نہیں ملتی، پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، پھر وہ اللہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں یہ وجہ کیوں بنی ہے، یہ اس کے ساتھ ہوا کیوں ہے اس طرح، فلا صدق ولا صلی، اس نے کسی بات کو سمجھا ہی نہیں، اس نے ہر بات کو جھٹلا دیا۔ ولا صلی، نماز ادا نہیں کی، روزے نماز کو ساتھ لے کر کے آتے، روزہ 1 مہینہ فرض ہے، نماز 12 مہینے فرض ہے، ہر انسان پہ فرض ہے۔ پیارے بھائیو، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اللہ کہتے ہیں اس وقت اس نے ایسے کیا، جھٹلایا اور منہ پھیر کر کے چلا گیا۔ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اپنے گھر والوں کی طرف اکڑ کر کے پھرتا ہے، گھر والوں کے پاس اکڑ کر کے جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر کھانا حرام کا ہے، دنیا میں کچھ نہ کچھ آسائش ہے، دنیا میں کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈھیل ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، آپ کی ساری زندگی کی عبادت والد کے ایک بد دعا کے اوپر ہے، والدہ کی ایک بد دعا کے اوپر ہے۔ اللہ کے لیے ان کو راضی کیجئے، ان کے پاس جائیے، ان سے کہیے کہ یا اے میرے والد محترم غلطی ہو گئی، اگر فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کیجئے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ کہتے ہیں ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، اپنے سامنے اس طرح پھرتا ہے، اپنے گھر والوں کے سامنے اکڑ کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ کی طرف سے 8 فرشتے جنتی اور 8 فرشتے جہنمی آتے ہیں۔ جو جنتی فرشتے آتے ہیں، اتاہ ملائکۃ الرحمت بحریرۃ بیضاء، نرم لباس لے کر کے، ریشمی لباس لے کر کے انسان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہا جاتا ہے اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کی طرف جانے کے لیے نکل آئیے، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، وَرَبِّ غَيْرِكَ سَبَاتٍ، تیرا رب ناراض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ایک مشکیزے کے اندر پانی ہو، ایک ڈول کے اندر پانی ہو اور اس کے ڈھکن کو کھول کر کے اس کو نیچے کیا جائے تو بڑی آسانی سے پانی نیچے آ جاتا ہے، اس طرح اس کی روح کو بڑی آسانی سے نکالا جاتا ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے، اس کی روح کو فرشتے نرم ملائم ریشم میں رکھ کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں یقبلونہ یشمونہ، فرشتے اس کی روح کو چومتے ہیں، فرشتے اس کی روح سے خوشبو لیتے ہیں، اس کی روح کو، انسان کی روح کو۔ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرتا رہا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایک لمحہ
لمحے کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا پروٹوکول بدل گیا ہے۔ نورانی فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ فرشتے اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگاتے، یقبلونہ، اس کو چومتے ہیں، یشمونہ، اس سے خوشبو حاصل کرتے ہیں۔ ایک پکڑتا ہے، جلدی سے دوسرا فرشتہ کہتا ہے مجھے دیجئے، دوسرا فرشتہ پکڑتا ہے، اسی طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ من دق الباب، دروازے کا پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ جنت کے دروازوں کو، آسمان کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو علیین کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا وہ انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس رب کو راضی نہیں کیا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس اللہ سے معافی نہیں مانگی، اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اللہ کہتے ہیں اس کے پاس جہنمی فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے، اس کی روح کو کس طرح نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں آ کر کے اس کی پیٹھ کے اوپر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے، اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے جاتے اور اس کی روح کو اتنی بے دردی سے نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک مخمل کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈال دیا جائے، جب کانٹے اچھے طریقے سے چبھ جائیں، اچھے طریقے سے اس میں داخل ہو جائے، پھر اس کو کھینچ لیا جائے، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح اس انسان کی روح کو بے دردی سے نکالا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انتنی ریح جیفت، اس انسان کی روح سے مرے ہوئے گدھے سے بھی گندی بدبو آتی ہے، مرے ہوئے گدھے سے بھی گندی بدبو، اور اس کی روح کو جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، آگے جنت جانا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کی روح کو اوپر سے زمین کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہے سجین، وہاں پر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کے اندر اس رب کو راضی کیجئے۔ وہ اللہ کہتے ہیں میں انسان سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، میں انسان کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن وہ انسان جو رب کے در پہ نہیں جاتا، وہ انسان جو اللہ کے در پہ جا کر کے نہیں کہتا کہ یا اللہ بہت حرام مال کھایا ہے، اے اللہ میری زندگی میں میرے کھانے میں کتنا ایسا کھانا ہے کہ جو میں نے حرام کا کھایا ہے، میں نے اپنے والدین کا بڑا دل دکھایا ہے، اے اللہ میں نے ان کو راضی نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی بدعت پہ عمل کر لیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا